کا کوئی شریک نہیں. اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی کی بات کو مانو گے تو وہ تقلید ہے جو حرام ہے. کہ جو مربجہ عدالتیں ہیں ان سے فیصلے کراؤ گے تو یہ تحاکم میرا طاغوت ہے جو توحید کے منافی ہے. حکم صرف ایک اللہ کا. تو اللہ رب العزت اکیلا ہے اپنے رب ہونے میں، معبود ہونے میں، اپنے حاکم اور عامر ہونے میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں. اس کا کوئی شریک نہیں. اس توحید کو سمجھنا، اسے اپنانا اور پوری زندگی اس کے مقتضا پر قائم رہنا ہماری ضرورت ہے. بس یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس کام کے لیے پیدا کیا کہ میری توحید کو سمجھے، میری عبادت کریں، میرے رب ہونے کو مانے، میرے حاکم ہونے کو مانے، میرے حکم کو مانے، میری عبادت کریں. بس یہ تخلیق کائنات کا مقصد ہے. اس کے سوا جو مقاصد ہیں سب باطل ہیں. کچھ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. یہ حدیث مختلف، موضوع، من گھڑت اور جھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اپنی توحید کے لیے، اور کائنات کی بقا اللہ کی توحید کے بقا کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اللہ اللہ کہنے سے مراد یہ صوفی اور فکریوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں اللہ کی توحید کو ماننے والا. جب تک ایک شخص بھی ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. اور ایسا ممکن ہے، یہ بات عین ممکن ہے کہ اس بڑی دنیا میں کروڑوں اور اربوں انسانوں کے درمیان صرف ایک یا دو شخص صحیح عقیدے کے ہوں، باقی سارے باطل اور گمراہ. یہ ممکن ہے. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. عمرو بن عباسہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آپ کی کتنے لوگوں نے پیروی کی، کتنے لوگوں نے اتباع کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد و حر، صرف دو لوگوں نے، دو انسانوں نے. ایک آزاد ہے ابوبکر صدیق، دوسرا غلام ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ. صرف ان دو لوگوں نے قبول کیا. عمرو بن عباسہ کہتے ہیں کاش اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تو اس زمین کی پشت پر چوتھا مسلمان نہیں ہوتا. صرف دو انسانوں نے اسلام قبول کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام کی ابتدا غربت اور اجنبیت سے ہوئی، اور جس غربت اور اجنبیت سے اسلام شروع ہوا اسی کی طرف لوٹے گا. تو شروعات کیا ہے؟ صرف دو افراد. یہ غربت ہے. لوگ مانتے نہیں. سگا چچا ابو لہب اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھ لو، اور چچا پیچھے چیخ رہا کہ کلمہ مت پڑھو، میں اس کا چچا ہوں. یہ دیوانہ ہو چکا.
یہ پاگل ہو چکے، اس کی بات نہ سنو۔ ایسی غربت، ایسی اجنبیت، فرمایا کہ جس غربت سے اسلام شروع ہوا اسی کی طرف لوٹ کر رہے گا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ 2 افراد سے۔ ان 2 افراد تک لوٹ کر رہے گا۔ ایک وقت آئے گا اس بھری دنیا میں صرف 2 ہی پکے موحد ہوں۔ اس لیے دین حق کا پیمانہ تعداد نہیں ہے، دین حق کا پیمانہ دلیل ہے کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ اب آپ دیکھیں ایسا وقت آ سکتا ہے صرف 2 ہی شخص، صرف ایک ہی انسان صحیح واحد ہے، اس ایک انسان کی خاطر پوری دنیا کا ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند ستارے، دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، باغات پیدا ہو رہے ہیں، کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، دنیا چل رہی ہے صرف ایک انسان کی خاطر۔ جب وہ ایک دن نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة الا على شرار الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی شرار الناس پر، بدبخت ترین لوگوں کو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من شر الناس من تقوم الساعة وهم احیاء۔ کائنات کے بدترین لوگ وہ ہیں جو قیامت قائم ہوتے وقت زندہ ہوں۔ تو ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ توحید کے لیے۔ اسی لیے توحید کے ساتھ تعلق ضروری۔ اگر تعلق نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ عمل، نہ منہج، نہ دنیا، نہ آخرت، کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر 18 انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر انہوں نے شرک کر لیا تو ان کی بھی نیکیاں برباد کر دیں۔ اور ایک مقام پر تمام انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا رہے اور آپ سے قبل ہر پیغمبر کو بتا چکے کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دیں۔ اسی لیے توحید کے ساتھ تعلق کے بڑے فضائل ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے من شاہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان الجنت حق والنار حق وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے گا اور گواہی اس طرح دے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح گواہی دے، یہ گواہی کا طریقہ ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ اس بات اور نفی کے ساتھ، اس بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنا اور نفی سے مراد ہر غیر اللہ کا انکار کرنا، اس بات اور نفی کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے، کوئی معبود نہیں، یہ نفی ہے۔ الا اللہ صرف ایک اللہ ہے، یہ اس بات ہے، اس کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اس کے علاوہ ہر طاغوت کی، ہر باطل کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے جو گواہی دے گا کہ
کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کہہ کر پیدا کر دیا، بغیر بات کن کہہ کر پیدا کر دیا۔ وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے اور اس کی طرف سے روح، کیونکہ اللہ رب العزت نے مریم نے ان کے بطن میں روح پھونکنے کے لیے اپنے امر سے جبریل کو بھیجا۔ فرمایا کہ جو یہ سب گواہی دے دیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کے امر سے جبریل نے ان کی والدہ کے بطن میں روح پھونکی اور وہ پیدا ہوئے، اور یہ بھی گواہی دے رہا کہ جنت حق ہے، پیدا ہو چکی، بن چکی، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ جہنم بھی حق ہے اور بن چکی ہے۔ اللہ اسے کیا دے گا؟ فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا اس کے عمل جیسے مرضی، اس کے عمل جیسے مرضی ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے برے عمل ہیں، اگر اس کے برے عمل ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا؟ جی ہاں۔ باقی رہا سوال اس کے برے عمل کا، تو وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابتداءً اس کی برائیوں کو معاف کر دے اس کی توحید کی برکت سے، اور اسے جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے دے، اور سزا پوری کرنے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ ایسا شخص جنت میں داخل ضرور ہو۔ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اس کے جیسے بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر